السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر عزیز احسن آپ سے مخاطب ہے نعت ریسرچ سینٹر کی جانب سے۔ میں آپ کی خدمت میں اکثر گفتگو اپنی پیش کرتا رہتا ہوں کسی نہ کسی موضوع پر۔ آج میں دبستان نعت جس کے مدیر ہیں ڈاکٹر سراج احمد قادری، اور یہ بھارت سے شائع ہوتا ہے، اس رسالے کے یہ کتابی سلسلہ ہے، اس کا یہ 8واں شمارہ میرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی بلندی کا اور وہ آپ کی رفعت کا، رفع ذکر کا حوالہ بھی دیا ہے اور بندوبست بھی فرما دیا ہے۔ ہر سطح پر کام ہو رہا ہے، تحقیقی کام بھی ہوتا ہے، سیرت پر بھی کام ہوتا ہے، آپ کے مغازی پر بھی کام ہو رہا ہے، آپ کے احوال پر بھی کام ہو رہا ہے اور ہوا ہے۔ احادیث بھی جمع ہوئی ہیں، قرآن کریم کی تشریحات میں بھی آپ کا ذکر آتا رہتا ہے، جہاں ظاہر ہے کہ قرآن تو براہ راست تخاطب ہے نبی سے اور نبی کی شان بھی بیان ہوئی ہے۔ تو یہ رفع ذکر کی دلیل ہے۔ اپریل 1995 میں کراچی میں سبیر رحمانی نے نعت رنگ کا ابتدا کیا، پہلا شمارہ آیا، اور وہ اس خیال سے آیا کہ نعتیہ شاعری کو رطب و یابس سے پاک کیا جائے، یعنی جو کمزور شاعری ہے اس کی نشاندہی کی جائے، پرکھ بتائی جائے اور اس تنقید کی جائے کہ اس شاعری میں خوبصورتی پیدا ہو۔ تو تنقید نمبر شائع ہوا، اس کے بعد مختلف انداز سے کام ہوا۔ تو ہمارے یہ ایک صاحب ہیں فیروز احمد سیفی، یہ نیو یارک میں رہتے ہیں اور ماشاءاللہ دینی مزاج رکھتے ہیں۔ انہوں نے یہ چاہا کہ نعت رنگ جس نہج پر نکل رہا ہے ایسا ہی کوئی سلسلہ کتابی بھارت سے بھی جاری کیا جائے، اور اس میں بھی نعت کے حوالے سے تحقیقی اور تنقیدی مضامین شامل کیے جائیں اور تخلیقی ادب بھی یعنی نعت بھی پیش کی جائے۔ یہ جنوری دسمبر 2023 کا شمارہ ہے، شمارہ نمبر 8، اور مدیر ہیں ڈاکٹر سراج احمد قادری، زیر نگرانی فیروز احمد سیفی، نیو یارک۔ اس کا انتصاب ہے شمارے کا مجاہد آزادی، طنز و مزاح کی سرخیل اور مقتدر نعت گو شاعر محترم جناب محمد مصطفیٰ خان احمق پپوندوی۔ اب یہ مزاحیہ شاعر ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ایک مسلمان چاہے کسی بھی سطح پر کام کر رہا ہو لیکن نبی سے اپنی محبت کا اظہار تو ضرور کرے گا، تو وہ انہوں نے نعتیں بھی لکھی۔ حیات جاویداں پانا ہے الفت میں فنا ہونا، اب دیکھیے یہ ان کا شعر ہے، احمد پپوندوی صاحب کا شعر ہے۔ حیات جاویداں پانا ہے الفت میں فنا ہونا، میرے مٹنے میں میری زندگی کا راز پنہاں ہے، میرے مٹنے میں میری زندگی کا راز پنہاں ہے۔ انہوں نے مسلمان کی زندگی کا نصب العین بتا دیا۔ اچھا جناب، اب اس میں ظاہر ہے کہ یہ بہت ضخیم شمارہ ہے، 544 صفحات پر مشتمل ہے، اور اس میں تابش فکر و نظر اور افکار روشن کے حوالے سے مختلف لوگوں نے روشنی ڈالی ہے۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پروفیسر عبدالحق نے لکھا ہے، مجاہد آزادی احمق پپوندوی، حیات اور کائنات عابد چشتی۔ ترکی زبان کے چند نعت گو شعراء کا تعارف ڈاکٹر محمد آصف نے کیا ہے۔ اردو نعتیہ شاعری میں موضوع روایات علامہ محمد شہزاد مجددی نے لکھا ہے۔ نعتیہ شاعری کے آداب پر تنقیدی نظر ڈاکٹر مفتی محمد امجد رضا امجد۔ حضرت امام بوصیری کے قصیدہ بردہ کا تنقیدی جائزہ پروفیسر ابو سفیان اصلاحی۔ حاجی محمود مہاجر حضرت ڈاکٹر راہی فدائی،
حضرت مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ تعالی، ڈاکٹر عقیل ہاشمی۔ اندلسی شاعری میں روایت مدح رسول صلی اللہ علیہ وسلم پروفیسر محمد شریف سیالوی۔ نعت کے اہم رجحانات ڈاکٹر عزیز احسن یہ خاکسار۔ اردو نعتیہ شاعری میں موضوع خلق ڈاکٹر سید جمیل الدین جمیل راٹھوی۔ 12ویں صدی ہجری کی ایک مایاناز منظوم ڈاکٹر مولوی بشیر الحق قادری آل قریش۔ جنوبی ہند کے فرید علامہ فدوی باقوی، مولانا نثار احمد فدائی باقوی۔ نعت بزبان قرآن حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تنویر پھول۔ مہاجر نعت گو شعراء کا ایک اجمالی جائزہ فیروز احمد سیفی۔ شگفتہ جمال اجملی کا میلاد نامہ اجملی فاروق جائسی۔ آج میں لکھتا ہوں سراپا کس کا پروفیسر ڈاکٹر محمد افتخار شفیع۔ ایڈیشا میں نعت نگاری ایک مختصر جائزہ انور بدر کی۔ نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک انمول نعتیہ مجموعہ از شہزاد بیگ ڈاکٹر شبیر احمد قادری۔ سلیمان اطہر جاوید کی نعت گوئی ڈاکٹر ستار ساحر۔ راجستھان میں اردو نعت گوئی پر ایک نظر ڈاکٹر شاہد احمد جمالی۔ امروہہ کے چند نعت گو ڈاکٹر مصباح احمد صدیقی۔ لکھنؤ کے چند نعت گو شعراء ڈاکٹر رضوان امجدی۔ ترقی پسند نعت گو احمد ندیم قاسمی، ڈاکٹر قمر زمان صدیقی۔ منظوم سوانح اعلیٰ حضرت محمد اشرف رضا قادری۔ وہ ورق تھا دل کی کتاب کا، مولانا محمد قمر انجم قادری فیضی۔ موضوع رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ڈاکٹر سراج احمد قادری۔ اقبال خلیش کی نعتیہ شاعری کا تجزیاتی مطالعہ انس نبیل اور حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد انور اللہ فاروقی ڈاکٹر سراج احمد قادری۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں سلیمان خان۔ اب یہ بہت ساری چیزیں ہیں، انہوں نے مظاہرے کے اس میں سارے عنوانات پر گفتگو نہیں، اس میں شاعری بھی ہے، گلائے عقیدت پیش کرنے والے شعراء بہت سارے ہیں، پھر دبستان نعت پر گفتگو کرنے والے بھی ہیں، پھر ستائشی خطوط لکھنے والے بھی ہیں، اور بہت ہی اہم بات ہے تو یہ کام انہوں نے وہاں کیا ہے، اور ظاہر بھارت میں اردو کے حوالے سے مختصر کام ہوتا ہے اور اتنا اہم کام نہیں ہو پاتا ہے، لیکن بہرحال الحمدللہ اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ ڈاکٹر سراج احمد قادری یہ کام کر رہے ہیں اور سرپرستی ہے ہمارے سیفی صاحب کی۔ اللہ تعالیٰ اس کو پلتا پھولتا رکھے، یہ بہت اہم کام ہے، اور انہوں نے مختلف زاویوں سے اس مجلے کو سجایا ہے، بہت ہی خوبصورت انداز سے سجایا ہے، بہت زیادہ یعنی یہ قابل ستائش ہے یہ۔ اب یہ دیکھیے ڈاکٹر شہزاد بیگ کا ایک نعت بھی سن لیجئے، بلکہ ہاں ایک دو نعتیں بھی سنا دیتے ہیں آپ کو۔ لفظ یاقوت بنے فکر نگینہ بن جائے، کار مدد جو عقیدت کا قرینہ بن جائے، ہر نظر سامنے پاؤں تیرے روضے کا جمال، چشم نمناک میں تصویر مدینہ بن جائے، تو جو چاہے میرے اللہ تو میرا جینا الفت سرور کونین کا زینہ بن جائے۔ یہ ڈاکٹر شہزاد بیگ ہیں فیصل آباد کے، انہوں نے یہ کنٹریبیوشن کیا ہے۔ فیصل آبادی کے ایک فقیر مصطفیٰ امیر ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ کرتی ہے معطر جو مدینے کی ہوا ہے خوب مہک اس کی جو انداز جدا ہے۔ یو پی کے ایک صاحب ہیں آرزو سہارنپوری، کہتے ہیں اسی کے دم سے ہوئی بزم قدس کی تخلیق، اسی کی ذات سے قائم حقیقتوں کا وجود، وہی نذیر و بشیر و محمد و احمد، وہی ہے طٰہٰ و یاسین و حامد و محمود۔ نبوت کیا، ولایت کیا، امامت کیا، شہادت کیا، ہزار عنوان ہے، اور ایک افسانہ محمد کا
ہیں پنڈت بال کمند عرش ملچیانی. اب دیکھیں یہ غیر مسلم کی نعت ہو رہی ہے. رخ مصطفیٰ کا جمال اللہ اللہ، زباں کا وہ حسن مقال اللہ اللہ، نگاہوں پر جادو دلوں پر تسلط، جمال اللہ اللہ جلال اللہ. تو یہ اس طرح کی شاعری اور اس کے اوپر محاکمہ اور مضامین اور اس میں لوگوں کے خطوط اور ستائشی منظومات یہ اس میں شامل ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ لائق قدر اور لائق تحسین کام ہے. تو ہم نے مختصراً آپ کی خدمت میں اس کا ایک تعارف پیش کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کام کو پھلنے پھولنے کا موقع دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.